بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقبۃ ثانیہ دوسری گھاٹی وہی عاقبۃ توبہ اور وہ توبہ کی گھاٹی ہے۔ ثم علیک یا طالب العبادۃ وفقۃ اللہ بالتوبۃ وذلک لامرین۔ اے عبادت کے طلبگار، پھر تمہارے لیے ضروری ہے بالتوبہ توبہ، وفقۃ اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی توفیق دے۔ اور یہ جو توبہ ضروری ہے، ذالک لامرین، یہ دو باتوں کی وجہ سے۔ احدہما، ان میں سے پہلی بات تو یہ ہے، ایک یہ ہے کہ لیحصل لک توفیق الطاعۃ، ایک تو اس وجہ سے تاکہ تمہیں طاعت و فرما برداری کی توفیق حاصل ہو۔ فإن شؤم الذنوب یورث الحرمان ویعقب الخذلان، اس لیے کہ گناہوں کی نحوست یورث الحرمان، محرومی یعنی عبادت کی محرومی لاتی ہے، ویعقب الخذلان، اور رسوائی پیدا کرتی ہے، یعنی گناہ کرنے کے بعد پھر رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو یہ گناہوں کی نحوست رسوائی لے کر کے آتی ہے۔ وَإِنَّ قَيْدَ الذُّنُوبِ يَمْنَعُ مِنَ الْمَشْيِ إِلَىٰ طَاعَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالْمُسَارَعَةِ إِلَىٰ خِدْمَتِهِ، اور گناہوں کی زنجیر، گناہوں کی بندش روکتی ہے من المشی، چلنے سے، الی طاعت اللہ عز وجل، اللہ عز وجل کی طاعت و فرما برداری کے راستے کی جانب چلنے سے روکتی ہے، والمسارعۃ الی خدمتی، اور اس کی بندگی کی جانب سبقت کرنے سے روکتی ہے، لأن ثقل الذنوب یمنع من الخفۃ للخیرات، اس لیے کہ گناہوں کا بوجھ، گناہوں کا بار، یمنع، یہ روکتا ہے، من الخفہ، الخفۃ الی، یا پھر لے آتا ہے کسی چیز کی جانب لپکنا، سبقت کرنا، جو نا کوئی چیز بٹ رہی ہو تو تیزی سے لپک لپک کے اس کو لیتے ہیں، جیسے لنگر میں ہوتا ہے یا پھر جلوس میں کہیں کوئی چیز بٹ رہی ہوتی ہے۔ وَيَمْنَعُ، یہ گناہوں کا بوجھ روکتا ہے، من الخفۃ للخیرات، نیکی کے کاموں کی جانب سبقت کرنے سے، والنشاط فی الطاعات، اور فرما برداری میں ذوق و شوق سے روکتا ہے، وَإِنَّ الْإِصْرَارَ عَلَى الذُّنُوبِ يُسَوِّدُ الْقَلْبَ، اور یقیناً گناہوں پر اڑے رہنا، گناہوں پر ڈٹے رہنا دلوں کو سیاہ کر دیتا ہے، فَتَجِدُهَا فِي ظُلْمَةٍ وَقَسَاوَةٍ، تو جب دل بالکل سیاہ ہو جائیں گے تو تم دلوں کو پاؤ گے تاریکی میں اور سختی میں، لا خلوص فیہا، نہ تو ان دلوں میں اخلاص ہوگا، ولا صفاوت، اور نہ ہی صفائی ہوگی، ولا لذت ولا حلاوت، نہ ہی عبادت کی لذت ہوگی اور نہ ہی کوئی حلاوت و چاشنی محسوس ہوگی۔ وَإِن لَّمْ يَرْحَمِ اللَّهُ تعالیٰ، اور اگر اللہ تعالیٰ رحم نہ فرمائے، فَسَتَجُرُّ صَاحِبَهَا إِلَى الْكُفْرِ وَالشَّقَاوَةِ، تو یہ قلوب جو سیاہ ہو چکے ہوں گے، یہ یا پھر یہ گناہ، فَسَتَجُرُّ، یا تو گناہ یا پھر وہ سیاہ قلوب، صَاحِبَهَا إِلَى الْكُفْرِ وَالشَّقَاوَةِ، اپنے صاحب کو یعنی کہ یہ گناہ کرنے والے کو کفر اور بدبختی کی جانب لے جائیں گے بہت جلد۔ فَيَا عَجَبًا كَيْفَ يُوَفَّقُ لِلطَّاعَةِ مَنْ هُوَ فِي شُؤْمٍ وَقَسْوَةٍ، تو بڑی ہی تعجب کی بات ہے کہ کیسے اس کو توفیق ملے گی لطاعت، طاعت و فرما برداری کی، من ہوا فی شؤم وقسوة، جو نحوست میں اور سخت دلی میں مبتلا ہے، وکیف یدعا الی الخدمۃ من ہوا مصر علی المعصیۃ والجفوہ، اور کیسے اسے بلایا جائے گا، کیسے اسے پکارا جائے گا، کیسے اسے دعوت دی جائے گی، الی الخدمۃ، بندگی کی جانب، من ہوا مصر، جو اڑا ہوا ہے، علی المعصیۃ والجفوہ، گناہ پر، اور جفوہ یعنی ہوتا ہے سنگ دلی یا پھر قطع تعلق، یعنی کہ عبادت سے قطع تعلق پر اڑا ہوا ہے۔ وکیف یقرب للمناجات من ہوا متلطف بالاقذار والنجاسات، اور کیسے قریب کیا جائے گا اسے مناجات کے لیے، عرض و معروض کے لیے، من ہوا متلطف، جو آلودہ ہے، بالاقذار، گندگیوں میں، والنجاسات، اور ناپاکیوں میں، ففی الخبر عن الصادق المصدوق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال، تو وہ خبر جو صادق اور مصدوق یعنی جن کی تصدیق بھی کی گئی ہے، ان سے جو خبر مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ مبدل بن بدل کہ صادق و مصدوق رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جو خبر مروی ہے، اس میں آپ نے ارشاد فرمایا، اذا کذب العبد، جب بندہ جھوٹ بولتا ہے، تنحى عنہ الملکان، تو دو فرشتے جو اس کے پاس ہوتے ہیں کرامن کاتبین، وہ اس سے دور ہو جاتے ہیں، ان نتن ما یخرج من فیہ،
اس بدبو کی وجہ سے، نتن اس بدبو کی وجہ سے، ما یخرج من فیہ جو اس کے منہ سے نکلتی ہے، ایسی سخت کریہ ہوتی ہے کہ فرشتے بھی اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ فکیف یصلح ھذا اللسان لذکر اللہ عز وجل، تو جب حال یہ ہے تو یہ زبان اللہ عز وجل کے ذکر کی صلاحیت کیسے رکھے گی، کیسے اللہ عز وجل کے ذکر کے لائق ہو سکے گی۔ فلا جرما، تو اس بات میں کوئی شک نہیں، یعنی یقیناً لا یکاد یجد المصر علی العصیان توفیقا، کہ جو گناہوں پر اصرار کرنے والا ہے، لا یکاد یجد توفیقا، کہ وہ توفیق پانے کے قریب نہیں ہو پائے گا۔ ولا تخف ارکانہ لعبادۃ اللہ تعالی، خفا یخف یعنی کہ وہی لپکنا سبقت کرنا، ولا تخف ارکانہ لعبادۃ اللہ تعالی، اور اس کے جو ارکان ہیں، اس کے جو اعضاء ہیں، یعنی کہ اس کا جسم، یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جانب سبقت نہیں کرے گا۔ وَإِنِ اتَّفَقَ، اور کبھی با اتفاق ہوتا ہے نا، کسی کو زبردستی گھسیٹ کر کے لے آؤ چلو نماز پڑھنے، اور اگر اتفاق ہو بھی گیا کبھی، فَبِقَدٍ لَا حَلَاوَةَ مَعَهُ وَلَا صَفَّةَ، تو انتہائی مشقت کے ساتھ وہ عبادت کرتا ہے۔ لا حلاوت معه، وہ عبادت کی جو شیرینی ہے، عبادت کی جو چاشنی ہے، نہ وہ اسے پاتا ہے، لا حلاوت معه، اس کے ساتھ کوئی حلاوت نہیں ہوتی، ولا صفوة، اور نہ ہی پاکیزگی ہوتی ہے۔ وکل ذالک، اور یہ سب ہوتا ہے لشوم الذنوب و ترک التوبہ، گناہوں کی نحوست اور توبہ نہ کرنے کی وجہ سے۔ وَلَقَدْ صَدَقَ مَنْ قَالَ، اور یقیناً سچ کہا جس نے بھی کہا کہ اذا لم تقوی علی قیام اللیل و صیام النہار، کہ جب تجھے طاقت نہ ہو، قوی یقوی، جب تیرے اندر طاقت نہ ہو، علی قیام اللیل، رات میں نماز پڑھنے کی، و صیام النہار، دن میں روزہ رکھنے کی، فعلم انک مقبول، تو یہ جان لو کہ تم قید میں ہو، مقبول، تم قید میں ہو، وقد قبلت کا خطیئتوں کا، اور تمہارے گناہ نے تمہارے ہتکڑی ڈال دی ہے، یا پھر تمہارے بیڑی ڈال دی ہے۔ حاضی، تو اس بات کو اچھی طرح ذہن نشیں کر لو۔ وثانی من الامرین، تو دو چیزوں کی وجہ سے توبہ ضروری تھی، تو پہلی چیز تو بتائی کہ اگر یہ نہیں کرے گا تو گناہوں کی نحوست ایسی ہے کہ وہ عبادت سے محروم رہے گا۔ وثانی من الامرین، اور دوسری چیز وہ یہ ہے، انما تلزمک التوبہ، کہ توبہ تمہارے اوپر یقینی طور پر لازم ہے، لتقبل منک عبادتک، اس لیے لازم ہے تاکہ جو تمہاری عبادت ہے وہ قبول ہو سکے۔ فَإِنَّ رَبَّ الدَّيْنِ لَا يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ، اس لیے کہ جو قرض خواہ ہے وہ تحفہ قبول نہیں کرتا۔ رب المال، رب الدین وغیرہ پڑھا ہے یہ تعریفات۔ رب الدین یعنی کہ جس نے دین دیا ہوا ہے، تو وہ دین جو دیتا ہے وہ قرض خواہ ہوتا ہے، تو جو قرض دیتا ہے اس کو اپنا قرض چاہیے ہوتا ہے، اس کے علاوہ طرح طرح کے تحفے تحائف پیش کرو گا، یہ سب ہم کو مت دو، ہمیں دعوت مت کرو ہماری، جو ہمارا پیسہ لیا ہے وہ دے دو بس، اس کے علاوہ ہم کو کچھ نہیں چاہیے۔ تو جو اس کا فرض ہے تمہارے اوپر، اس کو وہی چاہیے، تو اس کے علاوہ کچھ اور وہ قبول نہیں کرے گا۔ تو جب انسان کا یہ حال ہے کہ وہ معمولی رقم جو دیتا ہے اس کے علاوہ اسے کچھ نہیں چاہیے ہوتا ہے، اپنی رقم چاہیے ہوتی ہے، تو اس لیے کچھ اور پیش کرو گے تو قبول نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے جو فرض کیا ہے اس کو نہیں کرو گے، نوافل وغیرہ کرتے رہو گے تو وہ قبول نہیں کیا جائے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو فرض کیا ہے وہ کرو گے تو پھر قبول ہوگا۔ تو اس لیے توبہ ضروری ہے، لتقبل منک عبادتوں کا، تاکہ تمہاری عبادت تمہاری جانب سے قبول کی جائے۔ فإن رب الدین لا يقبل الہدیہ، اس لیے کہ قرض خواہ تحفہ قبول نہیں کرتا ہے۔ وذالک، اور وہ یہ، ان التوبۃ عن المعاصی و ارضاء الخصوم فرض لازم، اور وہ یہ کہ گناہوں سے توبہ کرنا، و ارضاء الخصوم، اور مخالفین کو راضی کرنا، یہ لازمی فریضہ ہے۔ گناہوں سے توبہ کرنا ضروری ہے، اور اگر انسانوں میں کوئی تمہارا فریق ہے، کوئی تمہارا مخالف ہے، تو ان مخالفین کو راضی کرنا ضروری ہے۔ اور وہ راضی کیسے ہوں گے؟ جبکہ ان کا جو تمہارے اوپر فرض آ رہا ہے اس کو ادا کرو۔ وعامۃ العبادت التی تقصدها نفل، تو یہ فرض لازم ہے توبہ کرنا گناہوں سے اور مخالفین کو راضی کرنا، اور وعامۃ العبادہ، اور عام عبادتیں التی تقصدها جن کا تم قصد کرو گے، نفل، وہ سب تو نفل ہیں۔ فکیف یقبل منک تبرعک، تو آخر کیسے تمہاری جانب سے تمہارا تبرع یعنی کہ نفل عبادت، تمہاری نفل عبادت قبول کی جائے گی۔ والدین علیک حال عن قبضہ، اور حال یہ ہے کہ دین تم پر ابھی بھی چڑھا ہوا ہے، لم تقضہ، اس کو تم نے ادا نہیں کیا ہے، فرائض تمہارے اوپر باقی ہیں، توبہ کرنا فرض ہے گناہوں سے، وہ تم نے کیا ہی نہیں ہے۔ وکیف تترک لاجل الحلال والمباح وانت مصر علی فعل المحظور والحرام، اور کیسے تم اس کی وجہ سے حلال اور مباح چیز کو چھوڑ دو گے، جبکہ
حال یہ ہے کہ انت مصر علی الفعل المحظور والحرام، جبکہ حال یہ ہے کہ تم لگاتار ممنوع اور حرام کام کیے جا رہے ہو۔ وکیف تناجیہ وتدعوہ، کیسے تم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض و معروض کرو گے، وتدعوہ، اور کیسے اس کو پکارو گے، کیسے اس کو دعا کرو گے، وتثنی علیہ، اور کیسے اس کی حمد و ثنا کرو گے، وہوا والعیاذ باللہ علیہ کا غضبان، اے وہوا علیہ کا غضبان، اور حال یہ ہے کہ وہ تم پر ناراض ہے، والعیاذ باللہ، اور اللہ تعالیٰ کی پناہ کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو۔ فہذا ظاہر حال العصاة المصرین علی المعصیۃ واللہ المستعان، تو یہ حال ہے، ظاہری حال ہے ان گناہ گاروں کا جو گناہوں پر ڈٹے ہوئے ہیں، لگاتار گناہ کر رہے ہیں، واللہ المستعان، اور اللہ تعالیٰ سے ہی مدد طلب ہے، اس کی مدد کے بغیر گناہوں سے توبہ نہیں ہو سکتی۔ فَإِن قُلْتَ، تو اگر آپ یہ کہیں فَمَا مَعْنَى التَّوْبَةِ النَّصُوحِ وَحَدُّهَا، کہ یہ توبہ نصوحہ کا معنی کیا ہے اور اس کی تعریف کیا ہے، وَمَا يَنبَغِي لِلْعَبْدِ أَن يَفْعَلَهُ، اور بندے کے لیے کیا کرنا مناسب ہے، حَتَّى يَخْرُجَ مِنَ الذُّنُوبِ كُلِّهَا، یہاں تک کہ وہ تمام گناہوں سے باہر نکل جائے، تمام گناہوں سے پاک ہو جائے۔ فَأَقُولُ، تو میں کہتا ہوں کہ اما توبہ فَإِنَّهَا سَعْيٌ مِن مَسَائِلِ الْقَلْبِ، رہی بات توبہ کی تو وہ دل کے کوششوں میں سے ایک کوشش ہے، وَهِيَ عِنْدَ التَّحْصِيلِ فِي قَوْلِ الْعُلَمَاءِ رضی اللہ عنہم، اور وہ یعنی کہ دل کی جو ایک کوشش ہے، یہ علماء اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے قول کے تحصیل کے وقت، یعنی ان کے قول کے خلاصے کے مطابق، علماء اکرام نے جو قول بیان کیے ہیں توبہ کے تعلق سے، اس کے خلاصے کے مطابق کیا ہے، تنزیہ القلب عن الذنب، دل کو گناہ سے صاف ستھرا کرنا۔ قال شیخنا رحمہ اللہ فی حد التوبہ، اور ہمارے شیخ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے توبہ کی تعریف میں کہا کہ انہ ترک اختیار ذنب سبق مثلہ عنہ، کہ وہ ترک کا معنی ہوتا ہے نہ کرنا، یہاں پہ ترک کا معنی نہ کرنا یا چھوڑ دینا، کہ ایسے گناہ کو اختیار نہ کرنا، ایسے گناہ کے اختیار کو چھوڑ دینا، سبق مثلہ عنہ، کہ جس کے مثل گناہ اس سے ہو چکا ہے پہلے، منزلتاً لا صورتاً، درجے کے اعتبار سے نہ کہ صورت کے اعتبار سے۔ اب یہ منزلتاً لا صورتاً کا کیا معنی ہے تو ثانیہ یا ثالثہ میں اس کی تشریح کریں گے کہ منزلتاً اور صورتاً کا کیا معنی ہے، یعنی کہ ایسے گناہ کو اختیار کرنے سے رک جانا کہ اس جیسا گناہ اس سے پہلے ہو چکا ہو۔ اگر یہ گناہ کبیرہ ہے تو اس سے پہلے بھی اس نے گناہ کبیرہ کوئی کیا ہو، اب ضروری نہیں کہ اس وقت گناہ کر رہا ہو تو اس سے پہلے وہی گناہ اس سے ہوا ہو، تو آگے انشاءاللہ اس کی تفصیل آئے گی۔ اب یہ کیوں کر رہا ہو، نیت کیا ہونی چاہیے، تعظیما للہ تعالی، اللہ تعالیٰ کی تعظیم کی وجہ سے ہونا چاہیے، وحذرا من سخطہ، اور اس کی ناراضی سے بچنے کے لیے ہونا چاہیے۔ فلاح اذن اربع شرائط، تو اس وجہ سے ایسی صورت میں اس توبہ کی 4 شرطیں ہیں، احداہا، ان میں سے ایک یہ ہے ترک و اختیار الذنب، گناہ کو اختیار نہ کرنا، وہو ان یوتنا، وطنا یوتنو، آمادہ کرنا، تیار کرنا، وہو ان یوتنا قلبہ، اور وہ یہ ہے کہ اپنے دل کو آمادہ کرے، ویجرد عزمہ، جرد یجرد تجرید، خالی کر دینا کسی چیز سے، تو ویجرد عزمہ، اپنے عزم کو بالکل خالی کر دے، تمام چیزوں سے بالکل پختہ ارادہ کر لے، ویجرد عزمہ علی انہ لا یعود الی الذنب البتۃ، اور یہ پختہ ارادہ کر لے کہ وہ کبھی بھی گناہ کی جانب نہیں لوٹے گا، جس طرح دودھ تھن سے نکلنے کے بعد واپس تھن میں نہیں جاتا ہے، تو ارادہ ہونا چاہیے۔ اب یہ اور بات ہے کہ بعد میں پھر سے ہو گیا تو اس کی وجہ سے توبہ میں خلل نہیں آئے گا، لیکن جس وقت توبہ کر رہا ہے اس وقت یہ ارادہ ہونا چاہیے کہ اب یہ گناہ اس سے کبھی نہیں ہوگا۔ فَأَمَّا إِن تَرَكَ الذَّنبَ وَفِي نَفْسِهِ أَنَّهُ رُبَّمَا يَعُودُ إِلَيْهِ، اور رہے گئی یہ صورت کہ اگر اس نے گناہ چھوڑ تو دیا، وفی نفسی، اور اس کے دل میں یہ خیال ہے یہ ربما یعود الیہ، کہ کبھی کبھی اسے کر بھی لیا کرے گا، او لا یعزم علی ذلک، یا اس پر پختہ ارادہ نہیں ہے، بل یتردد، بلکہ وہ پس و پیش میں ہے، فإنه ربما یقع له العود، کیونکہ بسا اوقات اسے کبھی ہو بھی جا سکتا ہے وہ گناہ، فإنه ممتنع عن الذنب، تو ایسی صورت میں وہ تائب نہیں ہے بلکہ گناہوں سے صرف رک جانے والا ہے، توبہ نہیں ہے یہ۔ اگر اس کو جو ہے ٹال مٹول ہے کہ پتہ نہیں ہوگا نہیں ہوگا، یا پھر پختہ ارادہ نہیں کیا ہے، یا پھر یہ سوچا ہے کہ کبھی کر بھی لیں گے، تو ایسی صورت میں صرف اور صرف وہ گناہ سے رکا ہے، غیر و تائبین عنہ، اس سے توبہ نہیں کیا ہے اس نے۔ وثانیہ، اور دوسری شرط کیا ہے، ان یتوب من ذنب، کہ ایسے گناہ سے توبہ کرے، قد سبق عنہ مثلہ، کہ جس کا مثل اس سے پہلے ہو چکا ہو۔ اب یہاں اس کی تشریح آ رہی جو اوپر کہا تھا کہ منزلۃ لا صورتاً،
تو اب یہ ہے کہ اذ لو لم یسبق عنہ مثلہ، اس لیے کہ اگر اس کا مثل اس سے کبھی ہوا ہی نہ ہو، کبھی اس جیسا گناہ اس سے پہلے کبھی نہ ہوا ہو، لکانا متقین غیر تائبین، تو وہ متقی ہوگا، تائب نہیں ہوگا، کیونکہ جو گناہ کیا ہی نہیں ہے اس سے توبہ کیسی، تو متقی ہوگا۔ اب متقی اور تائب میں کیا فرق ہے، تو اس کو بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہ یصح القول، کیا تم یہ نہیں دیکھتے ہو کہ یہ کہنا تو صحیح ہے بین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا متقین عن الکفر، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کفر سے بچتے تھے، کفر سے بچے ہوئے تھے، کفر سے متقی تھے، ولا یصح القول بانہ کانا تائبا عن الکفر، اور یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ حضور نے کفر سے توبہ کی تھی، کیونکہ کفر تو کبھی ہوا ہی نہیں، تو آخر توبہ کیسے ہوگی؟ ہاں اس سے بچتے رہے ہمیشہ، تو اس سے متقی رہیں گے۔ اذ لم یسبق عنہ کفر بحال، کیونکہ ان سے تو کفر کسی بھی حالت میں اس سے پہلے ہوا ہی نہیں۔ وَأَنَّ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ كان تائبا عن الكفر، اور یہ کہنا صحیح ہے کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کفر سے توبہ کیا تھا، لما سبق عنہ ذلك، اس لیے کہ ان سے یہ پہلے ہو چکا تھا۔ والثالثہ، اور تیسری جو شرط ہے وہ یہ کہ ان الذی سبق عنہ یکون مثل ما یترکو اختیارہ فی المنزلۃ والدرجۃ لا فی الصورۃ، اور تیسری شرط یہ ہے کہ الذی سبق عنہ، کہ وہ گناہ جو اس سے پہلے ہو چکا ہے، یکون وہ ہو، مثل ما اس جیسا، یترکو اختیارہ جس کے اختیار کو وہ ترک کر رہا ہے، فی المنزلۃ کیسا ہو، منزل کے اعتبار سے، درجے کے اعتبار سے ہو، فی المنزلۃ والدرجۃ منزل اور درجے کے اعتبار سے ہو، لا فی الصورۃ صورت کے اعتبار سے ہونا ضروری نہیں ہے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ، کیا تم یہ دیکھتے کہ ان الشیخ الحرم الفانی، حرم ایسا بوڑھا جو آخری عمر کو پہنچ چکا ہو، جس کو شیخ فانی کہتے ہیں، کہ ان الشیخ الحرم الفانی، کہ وہ شیخ فانی، الذی قد سبق منہ الزنا، کہ جس سے پہلے گناہ ہو چکا ہو، زنا ہو چکا ہو، وقت الطریق اور ڈاکہ بھی ڈال چکا ہو، اذا ارادہ ان یتوب عن ذلک، جب وہ اس سے توبہ کرنے کا ارادہ کرے، تمکنہ توبۃ لا محالۃ، تو یقیناً اس کے لیے توبہ ممکن ہے۔ یہاں جو سوال نشان ہے نا وہ غلط ہے، تو یقیناً اس کے لیے توبہ ممکن ہے، اذ لم یغلق عنہ بابھا، اس لیے کہ اس سے توبہ کا دروازہ بند تھوڑی ہوا ہے، جب توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا ہے تو یقیناً توبہ کر سکتا ہے، اور فی الحال اس کا یہ حال ہے کہ اتنا بوڑھا ہو چکا ہے، نہ تو وہ ڈاکہ ڈال سکتا ہے اور نہ ہی زنا کر سکتا ہے، فی الحال کر نہیں سکتا۔ تو اب اگر یہ کہا جائے کہ یہ اس سے توبہ کر رہا ہے، تو اب کیا توبہ کرنا، اب تو وہ کر ہی نہیں سکتا، تو کہہ رہے یہ ضروری نہیں ہے، اس جیسے دوسرے گناہ تو کر سکتا ہے نا، تو دوسرے گناہ سے کر لیا، اور جو پیسے زنا گزرا تھا اس سے بھی توبہ مانگی جائے گی۔ تو اذ لم یغلق عنہ بابھا، اس لیے کہ اس سے گناہ کا دروازہ بند تو ہوا نہیں ہے، ولا یمکنہ ترک اختیار الزنا وقت الطریق، اور اس کے لیے زنا اور ڈاکے کا اختیار نہ کرنا یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اب کیا اختیار نہیں کرو گے، اب تو کر ہی نہیں سکتے۔ اذ هو لا يقدر الساعة على فعل ذلك، اس لیے کہ وہ فی الحال اس کے کرنے پر قادر ہی نہیں ہے، فلا يقدر على ترکی، تو اس کے ترک پر بھی قادر نہیں ہے۔ اور یہ توبہ کسے کہتے ہیں؟ ترک و اختیار ذنب، اور یہاں پر تو اختیار ہے ہی نہیں، وہ کر ہی نہیں سکتا۔ فلا يقدر على ترکی، تو اس کے ترک پر بھی قادر نہیں ہے۔ فلا یصح وصفہ بانہ تارک لہ ممتنع عنہ، تو آخر یہ کہنا کیسے صحیح ہوگا، اس کا اس بات سے متصف ہونا کیسے صحیح ہوگا، بانہ تارک لہ، کہ وہ اس گناہ کو چھوڑنے والا ہے، ممتنع عنہ، اس سے رکنے والا ہے، وہو عاجز عنہ غیر متمکن منہ، حالانکہ حال یہ ہے کہ وہ اس سے عاجز ہے، غیر متمکن منہ، اس پر قدرت ہی نہیں رکھتا، لیکنہ یقدر علی فعل ما ہوا مثل الزنا، لیکن وہ ایسے گناہ کرنے پر تو قادر ہے نا جو زنا کی مثل ہے، اور وہ کیا زنا کی مثل اور قطع طریق کی مثل ہے، کس میں؟ فی المنزلۃ والدرجہ، درجے کے اعتبار سے، جیسے کہ کالکذب والقذف والغیبۃ والنمیمۃ، جیسے کہ جھوٹ ہے، تہمت ہے، غیبت ہے، چغلی ہے، تو یہ سب بھی کیا ہے؟ گناہ کبیرہ ہے۔ زنا بھی کیا ہے؟ گناہ کبیرہ، ان سب کے کرنے پر قادر ہے، تو ان سے اگر کر لیا تو زنا سے بھی توبہ مانگی جائے گی۔ اس جمیع ذالک معاصم، اس سے کہ یہ سب کے سب کیا ہیں؟ گناہ ہیں۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ وَإِن كَانَ الْإِثْمُ يَتَفَاوَتُ فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ بِقَدْرِهَا، کہ اگرچہ گناہ ان میں سے ہر ایک میں الگ الگ ہوتا ہے، الگ الگ مقدار کے ساتھ، لیکن پھر بھی کیا ہے؟ گناہ کبیرہ ہے، تو ان سے توبہ کر سکتا ہے، تو اس لیے اس سے ملتے جلتے جو دوسرے گناہ ہیں ان سے بھی توبہ مانگی جائے گی۔ لیکن جمیع هذه المعاصی الفرعیۃ كلها بمنزلۃ واحدہ،
یہ اور بات ہے کہ اگرچہ الگ الگ ہیں مقدار میں، ان میں تفاوت ہے تھوڑا بہت، لیکن یہ سب حاضر المعاصی الفریہ، یہ سارے کے سارے فروعی گناہ جو ہیں یہ سب کے سب بمنزلت واحدہ ایک ہی درجے کے ہیں، اور وہ درجہ کیا ہے؟ وہی دونا منزلت البدعت، اور وہ بدعت سے نیچے کا درجہ ہے، وہ منزلت البدعت دونا منزلت الکفر، اور جو بدعت کا درجہ ہے وہ کفر کے درجے سے کم ہے۔ فلذلك تصح منه التوبة عن الزنا وقطع الطريق وسائر ما مضى من الذنوب التي هو عاجز عن امثالها اليوم في الصورة، تو اسی وجہ سے اس سے توبہ صحیح ہے زنا اور قطع طریق سے اور ان تمام گناہوں سے، ما مضى من الذنوب، یہ جو گناہ اس سے پہلے ہو چکے ہیں، التي هو عاجز عن امثالها اليوم، کہ ان جیسے گناہ کو آج وہ صورتاً کرنے سے عاجز ہے، ان تمام گناہوں سے اس کی توبہ صحیح ہے۔ والرابعۃ، اور جو چوتھی شرط ہے وہ یہ کہ ان یکون ترک و اختیار ہی لذالک تعظیما للہ سبحانہ وتعالیٰ، کہ یہ جو اس کے اختیار کا ترک ہے، گناہ کے اختیار کا ترک ہے، یہ ہونا چاہیے کس لیے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تعظیم کے لیے، وحذر من سختی وعلم عقابہ، اور اس کی ناراضگی اور اس کی سزا کی سختی سے بچنے کے لیے، مجرداً لا لرغبۃ دنیاوی، صرف اور صرف اسی وجہ سے، دنیاوی رغبت کے لیے نہیں ہونا چاہیے، اور رحمت من الناس، لوگوں کے ڈر کی وجہ سے نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ کیا کہیں گے، اور طلب ثنائی و صیتن، یا پھر لوگوں کی تعریف کے لیے یا پھر شہرت کی طلب کے لیے نہیں ہونا چاہیے، اور ضعف فی النفس، یا پھر نفس کی کمزوری کی وجہ سے نہیں ہونا چاہیے، اور فقر یا فقیری کی وجہ سے، اور غیر ذالک، اس کے علاوہ دوسرے بہت سارے جو اغراض و مقاصد ان میں سے کسی کے لیے نہیں ہونا چاہیے، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی تعظیم اور اس کی ناراضگی اور عذاب کی سختی سے بچنے کے لیے ہونا چاہیے۔ فہذہ شرائط التوبہ، تو یہ توبہ کی شرطیں ہیں، وہ ارکان ہوں اور اس کے ارکان ہیں، تو کبھی کبھی جو شرطیں ہوتی ہیں وہ رکن ہوتی ہیں، اور کبھی جو شرطیں ہوتی ہیں وہ ارکان میں سے نہیں ہوتی ہیں، تو یہ توبہ کی شرطیں بھی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ یہ توبہ کے ارکان بھی ہیں۔ فیضا حصلت واستکملت، تو جب یہ حاصل ہو جائے، مکمل ہو جائے، یعنی یہ چاروں چیزیں مکمل طور پر حاصل ہو جائیں، فہی توبۃ حقیقیۃ صادقۃ، تو یہ حقیقت میں سچی توبہ ہے۔ واما مقدمات التوبۃ فثلاث، اور ہے مقدمات توبہ تو وہ تین ہیں، احداہا، ان میں سے ایک یہ ذکر و غایت قبح الذنوب، گناہوں کی حد درجہ برائی کو یاد کرنا کہ آخر اس کی وجہ سے کون کون سی برائی ہو سکتی ہیں، اور خود اس گناہ میں کون سی برائیاں ہیں، کتنی قباحت ہے، تو اس کی قباحت کی انتہا کو ذکر کرنا، یاد کرنا۔ والثانیۃ، اور دوسری چیز کیا ہے، ذکر و شدت عقوب اللہ تعالی وعلیم سخطہ وغضبہ الذی لا طاقت لک بہ، کہ اللہ تعالیٰ کی جو سزا ہے، اس کی شدت، اس کی جو سختی ہے، ناراضگی ہے، اس کی تکلیف، وغضبہ، اور اس کا جو غضب ہے اس کو یاد کرنا، الذی لا طاقت لک بہ، کہ جس کی تیرے اندر طاقت بالکل بھی نہیں ہے۔ والثالثہ، اور جو تیسری چیز ہے، ذکر و ضعف کا وقلت حیلت کا فی ذالک، اور اس بات کو یاد کرنا کہ تم کتنے کمزور ہو، وقلت حیلت کا فی ذالک، اور اس سلسلے میں تمہارے پاس جو تدبیر ہیں، جو تمہارے حیلے ہیں، وہ انتہائی کم ہیں۔ فإن من لا يحتمل حر شمس، کیونکہ وہ شخص جو سورج کی گرمی کو برداشت نہیں کر پاتا، ولطمۃ شرطی، اور پولیس والے کے تھپڑ کو برداشت نہیں کر پاتا، وقرص نملۃ، اور چینٹی کی ایک چٹکی کو برداشت نہیں کر پاتا، کیف یحتمل حر نار جہنم، تو وہ جہنم کی آگ کی گرمی کیسے برداشت کر پائے گا، اتنا کمزور انسان ہے۔ وضرب مقامی زبانیہ، اور زبانیہ یعنی کہ عذاب کے فرشتوں کی گرزوں کی مار کیسے برداشت کرے گا۔ ولسع حیات کعناق البخت واقارب کالبغال خلقت من النار فی دار الغضب والبوار، اور کیسے برداشت کرے گا ایسے سانپوں کے ڈسنے کو، کعناق البخت، جو بختی اونٹ کی گردنوں کی طرح بڑے بڑے ہیں، لمبے ہیں، واقارب کالبغال، اور ایسے بچھوؤں کے ڈنک سے، ایسے بچھوؤں کے ڈنک کو کیسے برداشت کرے گا، کالبغال، جو بچھو خچروں کی طرح ہیں، بڑے بڑے۔ خلقت من النار، اور یہ سب پیدا کس سے کیے گئے ہیں؟ آگ سے پیدا کیے گئے ہیں۔ فی دار الغضب والبوار، بوار یعنی کہ ہلاکت و تباہی، اور جو پیدا کیے گئے ہیں آگ سے، فی دار الغضب والبوار، غضب اور ہلاکت کے گھر میں۔ نعوذ باللہ، ثم نعوذ باللہ، کہ ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، ثم نعوذ باللہ، پھر ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں اس کی سختی سے اور اس کے عذاب سے۔ فیضا واضب تعالیٰ حاضر ازگار ہے، تو جب ان چیزوں کو تم مسلسل یاد کرتے رہو گے،
اگر ان چیزوں کو مسلسل یاد کرو گے پھر تمہارے لیے توبہ کرنا آسان ہو جائے گا، تمہارا نفس اس کے لیے آمادہ ہو جائے گا۔ جب ان چیزوں پر مواظبت کرو گے، ان ذکروں پر، ان چیزوں کو مسلسل یاد کرو گے، وَعَاوَدْتَهَا آنَاءَ اللَّيْلِ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ، اور رات کے وقت میں اور دن کے وقت میں تم اسے بار بار یاد کرو گے، اسے لوٹائے ہوئے ان چیزوں کے ذکر کو، فَإِنَّهَا سَتَحْمِلُكَ عَلَى التَّوْبَةِ، تو یہ اذکار تمہیں محمول کریں گے، تمہیں ابھاریں گے علی التوبۃ النصوح من الذنوب، گناہوں سے سچی توبہ کرنے پر، واللہ الموفق بفضلہ، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس بات کی توفیق عطا فرمانے والا ہے۔